اسٹوڈنٹس، ایک سٹیپ ہم اس سیشن میں آگے لیں گے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ کیسے کریں گے ایکسل کی مدد سے، یہ اس سیشن میں ہم ایکسکلوسیولی سیکھیں گے. اچھا، جب ہم ڈیٹا بیس کا نام لیتے ہیں تو یہ ڈیٹا سے تھوڑا سا مختلف ٹرم ہے. ہم نے جب گوگل شیٹ کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں پہ بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ڈیٹا ایک علیحدہ چیز کو کہتے ہیں، ڈیٹا بیس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور جو ہی ہم ڈیٹا بیس کا ذکر کریں گے تو وہیں پہ ڈیٹا فائل کا ذکر بھی آ جائے گا. اور جب ہم انالیسس کی بات کریں گے تو انالیسس، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، یہ یا تو ڈیٹا کے اوپر پرفارم ہوگا یا ڈیٹا فائل کے اوپر اپلائی ہوگا. اگر ہمارے پاس جو گیون انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا فائل کی فارم میں نہیں ہے، ڈیٹا فائل کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کالم اور روز کا ایک اسپیسیفک رول موجود ہے تو اس کو ہم ڈیٹا فائل کا ذکر کریں گے. سو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ ایکسل کی مدد سے کیسے کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تو یہ میرے سامنے ایک ڈیٹا بیس یا ڈیٹا فائل اوپن ہے. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میں اس کو ڈیٹا بیس کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے، ایک مرتبہ دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ اس سیشن میں مجھے اس کانسیپٹ کی بہت سخت ضرورت پڑے گی. ڈیٹا بیس جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 5000 کسٹمر کا ڈیٹا ہے، اس کے مختلف ایٹریبیوٹ اکٹھے ہوئے ہیں. تو جس کسٹمر کا میرے پاس یہاں پہ آئی ڈی ہے، اس کے آگے اسی کسٹمر کا ریجن لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کا ٹاؤن سائز ہے، اسی کسٹمر کا جینڈر ہے. یعنی ہم نے یہاں پہ چیزیں آپس میں گڑبڑ نہیں ہوئی بلکہ ایک لینئر سٹرکچر کے طور کے اوپر ایک پورے سیکوینس میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس سیکوینس، اس سٹرکچر کا نام ڈیٹا بیس ہے. یعنی جب میں ڈیٹا اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں یا ڈیٹا بیس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیٹا تو کسی بھی سیکوینس پہ لکھا جا سکتا ہے، ایٹریبیوٹ ہم نے لکھنے ہیں کسی بھی سیکوینس پہ لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی میں اس کو ڈیٹا بیس کہوں گا تو ڈیٹا بیس اس کو ایک سٹرکچر میں کنورٹ کرنے کا نام ہے کہ جس کسٹمر کا میرے پاس جینڈر لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کی انکم بھی لکھی آئے، اسی کسٹمر کا ایج بھی لکھا ہوا ہے، اسی کسٹمر کی ایجوکیشن بھی لکھی ہوا ہے. یعنی اس کے تمام ایٹریبیوٹ ایک ہی لائن میں، ایک ہی رو میں میرے سامنے لکھے ہوئے ہوں. اس پرٹیکولر سٹرکچر کا نام ڈیٹا بیس ہے. سو یہاں پہ جو میں یہ بات اتنے زور دے کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ایکسل میں کوئی ڈیٹا انالیٹکس کا ٹول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پری کنڈیشن ہے کہ وہ ڈیٹا بیس ہو یا ڈیٹا فائل ہو. یہی کنڈیشن گوگل شیٹ میں بھی ہے اور یہی کنڈیشن کسی بھی اسٹیٹسٹیکل یا ڈیٹا انالیٹکس کے سافٹ ویئر میں موجود ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو یاد آ گئی ہوں گی، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. اچھا، ایک اور فیچر جو جب ہم ایکسل کو انسٹال کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایکسل نہیں لاتا، اس کی وجہ کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. وہ ٹول بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا انالیٹکس کرنے کے حوالے سے. میں وہ سٹیپس آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم اس ٹول کو آن کیسے کریں گے اور پھر بعد میں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارے سامنے ایک ایکسل کی شیٹ اوپن ہے. یہاں پہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو ابھی میں طریقہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ اسپیسیفک ہے ایکسل کے اس ورژن کے لیے. اگر آپ کے پاس ایکسل کا کوئی دوسرا ورژن ہے تو شاید یہ طریقہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ استعمال نہ کر پائیں. ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں کیسے کریں گے. ہاں، یہ بات ہے کہ یہ ٹول ہر ورژن میں اویلیبل ہے لیکن اس کو آن کرنے کا طریقہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم سب سے پہلے فائل کا بٹن پریس کریں گے. فائل کے بٹن کے پریس کرنے کے بعد ہم سب سے نیچے ہمارے سامنے ایک بٹن موجود ہے جس کے اوپر آپشنز لکھا ہوا ہے. اس آپشن کو کلک کیا. اس آپشن کو کلک کرنے کے بعد ایک اور ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہوگی. اس ونڈو میں جہاں پہ بہت سارے اور آئیکن ہیں، ایک آئیکن جو ہے وہ ایک ایڈنس کے بارے میں ہے. ایڈنس ایڈیشنل انسٹالیشن کو کہتے ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے ایڈنس کو استعمال کیا تھا لیکن وہ ایڈنس تھے جو ایکسل میں موجود نہیں تھے، مائکروسافٹ نے نہیں ڈیولپ کیے ہوئے تھے، کسی تھرڈ پارٹی نے بنائے تھے. یہ وہ ایڈیشنل انسٹالیشنز ہیں یا وہ ایڈنس ہیں جو ایکسل میں موجود ہیں،
ہاں ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ان کو ڈیولپ کرنے والا مائکروسافٹ خود ہے. سو یہ دونوں ایڈنس میں تھوڑا سا فرق ہے. تھرڈ پارٹی کے لیے ہمیں وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو ہم نے لاسٹ سیشن میں سیکھا. ہاں مائکروسافٹ کے ایڈنس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں اس طریقہ کار کو یوز کرنا پڑے گا. جب ہم ایڈنس کو کلک کیا، یہ ایک ونڈو اور اوپن ہوگی. اس کے بالکل باٹم پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک مینیج اور یہ چیز لکھی ہوئی آئے گی. اس وقت آپ کے سامنے چیز ہے وہ ایکسل ایڈنس ہے. اس میں کچھ اور آپشن بھی موجود ہیں. میں آپ کو آپشن اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ آن کریں تو میرے کمپیوٹر میں تو لکھا ہوا آیا تھا ایکسل ایڈنٹ، یعنی ڈیفالٹ ویلیو ایکسل ایڈنٹ تھی. ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اور ہو، تو آپ نے دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا کہ اس میں ایکسل ایڈنٹ ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس کو یوز کیسے کریں. تو ایکسل ایڈنس کو ہم نے یہاں پہ کلک کریں گے، اور یعنی یہاں پہ آپشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ایکسل ایڈنس، اور اس گو کا بٹن پریس کریں گے. جو ہی ہم نے اس گو کا بٹن پریس کیا، ایک اور ہمارے سامنے آپشن ہوگی، اور یہ وہ 4 یا 5 آپشنز ہیں یا ایڈیشنل انسٹالیشن ہے جو مائکروسافٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ہاں یہاں پہ یہ والی جو آپشنز ہیں یہ پھر ورژن اسپیسیفک ہیں. جو بہت پرانے ورژنز تھے وہاں پہ یہ آپشنز بہت کم تھیں، صرف ایک آپشن ہوتی تھی 2013 میں. آج جب ہم 2021 میں بیٹھے ہیں تو یہ آپشنز جو ہیں یہ 5 بھی ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے اگلے ورژن میں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو جائے. بتا آپ کو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہ اتنی ساری آپشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں صرف یہ جو پہلے والی آپشن ہے اس کو ریکوائر ہے انالیسس ٹول پیک. اس انالیسس ٹول پیک کو کلک کیا، اوکے کا بٹن پریس کیا. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چینج ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ چینج کہاں پہ آئے گی؟ یہ یہاں پہ ہمارے پاس مینیو میں ڈیٹا کا بٹن یا ڈیٹا کا آئٹم موجود ہے. اس ڈیٹا کو کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں بالکل اینڈ کے اوپر ڈیٹا انالیسس کے نام کا ایک آئکن، ایک بٹن، ایک آپشن موجود ہے. جب ہم نے یہ نہیں کیا تھا، میں آپ کے سامنے وہ دہرا دیتا ہوں کہ ایڈیشنل انسٹالیشن گو، اور جب میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ڈیٹا میں ڈیٹا انالیسس کے نام کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. جو ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے، یہ میں جان بوجھ کے 2-3 مرتبہ یہ پروسیس کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سیکھ لیں. اب یہاں ہمارے سامنے یہ ڈیٹا انالیسس کے نام کی آپشن موجود ہے. جو ہی میں نے اس کو کلک کیا تو یہ ایک اور دنیا آپ کے سامنے اوپن ہوگی، اور یہ وہ سارے انالیسز ہیں جو ڈیٹا انالیسس کو ہر وقت ریکوائر ہوتے ہیں. کسی سینیریو کے لیے ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہے، کسی انالیسس سینیریو کے لیے کوئی دوسرا انالیسس کرنا ہے. پریٹی مچ یہی وہ انالیسز ہیں جو ہمیں ڈیٹا انالیسس کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں. جب ہم ایکسل کو اپنے کمپیوٹرز میں انسٹال کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا انالیسز ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ مائکروسافٹ کی سائٹ پہ پڑھا تھا کہ جو ایکسل ہے جب کام کر رہی ہوتی ہے کسی بھی کمپیوٹر کے اوپر تو 20 to 25 MB اسپیس کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر کوئی انالیسس کریں تو تھوڑی سی زیادہ اسپیس لے لی ہوگی اس نے. لیکن جب ہم یہ ڈیٹا بیس یا ڈیٹا انالیسس ٹول آن کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 GB میموری اسپیس کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہے. شاید یہی وجہ ہو کہ ایکسل اس کو جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کو ڈیفالٹ کے طور کے اوپر یہاں پہ پریزنٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت تو ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم ڈیٹا انالیسس کرنے لگیں. اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم اس کو آن کیوں کریں گے؟ تو اس وقت ایکسل کو خام خواہ اتنا میموری انٹینسو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شاید یہ اس کی وجہ ہو، مجھے ایگزیکٹ وجہ کا نہیں پتا. بہرحال یہ میں نے آپ کو آن کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہاں پہ وہ سارے انالیسز ہیں جو کہ ڈیٹا فائل یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے لیے یا ڈیٹا انالیسز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یہ بات ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ان ٹولز کو یوز کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹا بیس موجود ہو، ڈیٹا فائل موجود ہو. یہ اگر ڈیٹا کی فارمیٹ میں یا ڈیٹا بیس کی فارمیٹ میں ڈیٹا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو یہ ٹول ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے.
تو لازمی بات ہے کہ ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ ڈیٹا فائل کے نام کے اوپر یا ڈیٹا بیس کے فارم کے اوپر موجود ہو. اچھا، اب ہم اس جو ڈیٹا انالیسس ہے اس کو ہم یوز کریں گے کہ ہم کیسے استعمال کریں گے. میں سب سے پہلے ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے سامنے ایک ویریبل ہے انکم، جو ہمارے سامنے اس ویریبل میں اس کالم میں موجود ہے. میں اس کالم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کسٹمر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو فائل ہے اس کا نام کسٹمر ڈی بیس ہے، تو انفارمیشن اس میں کسٹمر کے بارے میں ہے. تو جو کسٹمر آ رہے ہیں اس کی عام طور کے اوپر پے یا عام طور کے اوپر ان کی انکم کتنی ہے. یہ جو میں نے عام طور کا ورڈ یوز کیا ہے، گوگل شیٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم ایوریج کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی ہم ایوریج کا نام لیتے ہیں تو اس میں مین، میڈین اور موڈ تینوں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب ہم اس ڈیٹا انالیسس ٹول کی مدد سے اس کالم کی ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں گے. یہ میں نے ٹیکنیکل طور پہ بتایا، اور عام طور کے اوپر میں یہ فائنڈ آؤٹ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ان جو کسٹمر آ رہے ہیں عام طور کے اوپر ان کی انکم کتنی ہوتی ہے. ڈیٹا انالیسس کو کلک کیا، اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس پورے ٹولز میں سے ہم نے ڈھونڈا کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کدھر ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس پہ کلک کیا، پھر اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا. یہ آپ کے سامنے ایک مینیو اوپن ہوگا. اس مینیو میں سب سے پہلے تو ہم نے ان پٹ رینج دینی ہے. اب رینج کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا. یہ جو انکم کی انفارمیشن ہے یہ میرے پاس او کالم میں موجود ہے، اور یہ O1 سے سٹارٹ ہو کے O5001 تک ہمارے پاس جاتی ہے. اگر آپ اس کو لکھنا نہیں چاہتے تو آپ اس کو اس آئیکن کی مدد سے اس کو شیڈ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ اگر آپ لکھیں نہیں تو اس کالم کو آپ یہاں پہ اینڈ تک جتنی بھی انفارمیشن ہے ڈپینڈنگ آن دی اویلیبلٹی آف دی ڈیٹا، یہ میرے پاس انفارمیشن آ گئی. اور جو ہی یہ انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں پہ میں نے اس کو آف کر دیا. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے بتا دیا کہ کیا ڈیٹا میرے پاس کالم میں موجود ہے. جی بالکل، ایک کالم میں موجود ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آپشن ہے، لیبل ان دی فرسٹ رو. جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا، اس کا آئیکن جو یوز کیا تھا، تو انکم کو میں نے شامل کر لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے ڈیٹا اس کو اسپیسیفائی کیا ہے اس کے رو نمبر 1 میں اس کا ہیڈنگ موجود ہے. اگر ہیڈنگ موجود ہے تو میں اس کو کلک کر دوں گا. اس کو کلک کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ڈیٹا کے فارمولے ہیں وہ نمبرز پہ لگتے ہیں، 1 2 3 پہ لگتے ہیں، وہ نان نمبرز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو لیبل اس کو کلک کر لیا. اور چیز جو ہم نے اس کو پرووائڈ کی انفارمیشن، وہ سمری اسٹیٹسٹکس آن کر دی. یعنی ہم نے ڈیٹا انالیٹک ٹول کو بتا دیا کہ ڈیٹا کہاں پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ اس کے فرسٹ رو میں اس کا لیبل موجود ہے. ہم نے یہ بتا دیا کہ جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ ایک نئی شیٹ کے اوپر لکھنی ہے. اسی شیٹ کے اوپر کہیں نہیں آپ نے لکھنی، بلکہ ایک نئی شیٹ کے اوپر لکھنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آن کر دیا کہ اس ڈیٹا کے اوپر انالیسس کیا کرنا ہے. ہم نے اس کی سمری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اور اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا. اب جو ہی ہم نے اوکے کا بٹن پریس کیا تو یہ ایک سمری آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی. اس سمری میں بہت ساری اور انفارمیشن بھی ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس سمری کے ہیڈنگ کے طور کے اوپر آپ دیکھیں انکم کا ویریبل لکھا ہوا ہے. ایکسل کو کیسے پتا چلا کہ اس کالم کا نام انکم تھا؟ جی، وہ جو ہم نے جب ڈیٹا رینج اسپیسیفائی کی تھی اس کی رو نمبر 1 کو ہم نے رہنے دیا تھا، ہم نے اپنے ڈیٹے میں شامل کیا تھا. تو ایکسل کو اس وجہ سے پتا چلا کہ اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ کیا ہے. اس کی مین ویلیو بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے اس کی اسٹینڈرڈ ایرر. یہ مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہے، کچھ کا آپ کو پتہ ہوگا، کچھ ضرورت ہوگی ہمارے لیے، کچھ کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس پوری انفارمیشن میں اس سے جو ابھی میں نے اس سینیریو کو جنریٹ کیا تھا کہ اس عام طور کے اوپر کون سے کسٹمر آتے ہیں، تو ہمیں صرف مین ویلیو چاہیے. اور بائی دی وے یہ انگریزی والا مین نہیں ہے، وہ ذرا زیادہ مین ہو جاتا ہے، یہ اسٹیٹسٹکس کا مین ہے. تو یہاں پہ 55.05. تو عام طور کے اوپر جو کسٹمر کی انکم ہے وہ 55 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اور آخر میں اس نے اس کی 5000 یعنی ٹوٹل نمبر آف کسٹمر یہ بھی دیے ہوئے ہیں. اس کی منیمم ویلیو کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے.
میکسیمم ویلیو کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا سم کیا ہے یہ بھی موجود ہے. یہ چیزیں ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی تو ڈیٹا انالیٹک ٹول میں ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کو آن کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ ایکسل کی مدد سے ہم کیسے کرتے ہیں. ہم نے ایکسل کے ایک ایڈیشنل انسٹالیشن جو کہ چھپا ہوا ٹول ہے ایکسل میں، ہڈن ٹول ہے، جب ہم ایکسل انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا، اس کو کیسے آن کریں گے اور پھر ہم اس کو یوز کیسے کریں گے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے لیے، وہ ہم نے سیکھا. آئی تھنکس تھنگس وڈ بی گڈ فار یو.